खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज जो खुदा के कलाम में से हम जिस चीज़ पर गौर करेंगे वो मोहब्बत है। इंसान होते हुए मोहब्बत हमारी ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो उन्हें मोहब्बत के साथ बनाया। खुदा की मोहब्बत थी आदम और हवा के लिए, और उस मोहब्बत में खुदा ने आदम और हवा को खल्क किया। सो मोहब्बत एक इंसान के लिए उसकी बेसिक नीड है या उसकी बेसिक ज़रूरत है, जो कि हर एक इंसान को चाहिए होती है। लेकिन जो मोहब्बत हम तलाश करते हैं, जिस मोहब्बत को हम ढूंढते हैं, वो मोहब्बत ऐसी मोहब्बत नहीं है जो हमें हमारे इनर को सेटिस्फाई कर सके। हम किसी शख्स से मोहब्बत करते हैं, समहाउ अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, अपने बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से, या किसी भी एतबार से किसी शख्स से किसी से भी मोहब्बत करते हैं। लेकिन जो मोहब्बत हमारे दिलों को, जो मोहब्बत हमारे इनर को यानी हमारे अंदर से हमें मुतमईन कर सकती है, वो मोहब्बत है जो खुदा ने इंसान को बनाते हुए की। हम दुनिया में मोहब्बत को ढूंढ नहीं सकते हैं। दुनिया के अंदर मोहब्बत की डेफिनेशन पाई नहीं जाती है, क्योंकि हकीकी मोहब्बत खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे की है, और वो मोहब्बत हमें सलीब पर नजर आती है। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, यूहन्ना की अंजील 3 बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। किसने मोहब्बत रखी? खुदा ने मोहब्बत रखी। जब मोहब्बत खुदा करता है तो उसकी डेफिनेशन भी खुदा देता है, और वो क्या है कि खुदा ने क्या किया है, दुनिया से मोहब्बत रखी है। और आगे लिखा है कि उसने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा की जो मोहब्बत है बनी नौ इंसान के लिए, आदम और हवा के लिए, मेरे और आपके लिए, वो मोहब्बत ऐसी है कि हमारी जिंदगियां मुतमईन हो। हम सोचते हैं कि शायद मैं उस शख्स के साथ जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, वक्त गुजार कर उसके पास बैठ कर मैं तसल्ली पाता हूं या मुझे अच्छा फील होता है। तो बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जो तसल्ली और जो इत्मीनान, जो मोहब्बत हमें खुदा की हजूरी में मिलती है, जो हमें खुदा से मिलती है, वो हमें इस दुनिया के अंदर ढूंढने से भी नहीं मिलती है। साथी छोड़ जाते हैं, माँ बाप समाओ कभी छोड़ जाते हैं, बच्चे छोड़ जाते हैं माँ बाप को, दोस्त छोड़ जाते हैं, रिश्तेदार कई बार छोड़ जाते हैं, लेकिन एक जात है, क्योंकि वो कामिल मोहब्बत है, उसके अंदर मोहब्बत पाई जाती है जो खुदा की मोहब्बत है, और वो मोहब्बत यीशु मसीह में सलीब पर मुकम्मल की खुदा ने। और वो मोहब्बत खुदा हमें चाहता है कि हम उस मोहब्बत को जानें, दुनिया से निकलकर हकीकी मोहब्बत को पहचाने कि वो क्या है। वो खुदा की मोहब्बत है। और अगर हम में खुदा की मोहब्बत है, अगर हम खुदा की मोहब्बत से भरे हुए हैं, तो बाइबल बयान करती है कि फिर खुदा हमेशा और हमेशा तक हमारे अंदर, हमारे साथ, हमारे आगे, हमारे दाएं बाएं, बल्कि चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। और खुदा की मोहब्बत हमें कहां पे नजर आती है? जब कौम बनी इसराइल मिस्र से निकलती है, तो बाइबल बयान करती है कि रात को तो आग का सतून यानी रोशनी करने के लिए उनके सामने, और दिन भर बादल उनके ऊपर था। किस लिए? मोहब्बत देखिए खुदा की। वो अपने लोगों को फिर संभालता भी है। वो जिससे मोहब्बत करता है, मोहब्बत तो वो सबसे करता है, लेकिन अगर हम खुदा से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि बाइबल बयान करती है कि तेरी मोहब्बत क्या हो गई है, ठंडी पड़ चुकी है। और कुछ ऐसे शख्स हैं जिन्होंने कभी खुदा से मोहब्बत ही नहीं की, कुछ ऐसी जिंदगियां हैं जिन्होंने कभी खुदा को जाना ही नहीं है। खुदा की मोहब्बत को जानने के लिए हमें उसके कलाम पर तवज्जो करने की जरूरत है, हमें उसके काम पर, उसके किरदार पर तवज्जो करने की जरूरत है। हमें देखने की जरूरत है कि जब इसराइल कौम को प्यास लगी तो उसने उन्हें पानी मुहैया किया। ये खुदा की मोहब्बत है, ये उस बाप की शफकत है। जब उनके सूरज उनके ऊपर था तब वो बादल के साथ उनके ऊपर आ गया। जब सामने समुंदर था और पीछे दुश्मन थे तो खुदा ने उनके लिए रास्तों को खोल दिया।
یہ کیا ہے؟ خدا کی محبت ہے۔ دوست بھاگ جاتے ہیں، محبت کرنے والے بھاگ جاتے ہیں، لیکن خدا جس سے محبت کرتا ہے اسے کبھی بھی نہیں چھوڑتا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب آگ کے اندر اس کے لوگ ڈالے گئے، خداوند وہاں پر آگ کے اندر موجود ہوا اور صدرک، میس اور عبدنجو کو اس آگ کی جلتی بھٹی سے بچا لیا۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ اگر ہم محبت کو دنیا میں ڈھونڈیں گے تو پھر ہم کیا ہوں گے؟ رسوا ہوں گے، پریشان ہوں گے اور سوچیں گے کہ شاید کوئی مجھ سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ ہم محبت تو چاہتے ہیں لیکن ہماری نگاہیں غلط طرف لگی ہوئی ہیں۔ محبت وہ ہے جو خدا کی ہے، محبت اور پیار وہ ہے جو خدا نے ہم سے کیا ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، جس کے پاس ایک ہو اور وہ بھی دے دے ہمارے لیے، تو اس سے بڑی محبت کیا ہے؟ محبت میں کمی کب ہوتی ہے؟ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی، ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے، مکاشفہ کی کتاب میں خدا فرماتا ہے کیونکہ تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے، تو نے اپنی راہوں کو بدل دیا ہے، اس لیے اب میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کا ہوں۔ کیا ریزن ہے؟ خدا ریزن ہے؟ بلکہ ہم ریزن ہیں۔ ہم خدا کی محبت میں کبھی جاتے ہی نہیں ہیں، ہم خدا کی محبت کو کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں، ہم نے کبھی خدا سے محبت کی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ خدا ہے اور وہ ہے، لیکن میرے لیے ہے کہ نہیں ہے یہ کچھ نہیں پتا۔ خدا آپ کے لیے ہے۔ آپ کو خدا کی محبت کو پہچاننا ہے تو پھر خدا جو اسرائیل کے ساتھ رہا، خدا جو اپنے نبیوں کے ساتھ رہا، اپنے پیغمبروں اور رسولوں کے ساتھ رہا، وہی سیم خدا، وہی خدا بائبل بیان کرتی ہے وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں خدا ہے۔ اس کی محبت لا تبدیل ہے، وہ اسی محبت کے ساتھ آپ کے اور میرے ساتھ رہنے کو تیار ہے۔ اس نے کر دیا ہے، بائبل بیان کرتی ہے اس نے بیٹے کو قربان کر دیا ہے، اس نے اپنی محبت کو ظاہر کر دیا ہے۔ اگر آج ہم اس کی اس محبت کو یعنی یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر ہمارے پاس لیگل رائٹ ہے، ایک قانونی حق ہے کہ خدا کو ہم باپ کہہ کر پکار سکیں اور وہ باپ اپنی شفقت والے ہاتھ کو ہمارے اوپر رکھے۔ لیکن اگر ہم خدا کو صرف معبود جانتے ہیں، ہم خدا کو صرف خالق جانتے ہیں، ہم خدا کو صرف مالک جانتے ہیں اور ہم اسے باپ نہیں جانتے ہیں، ہم اسے محبت کرنے والا نہیں جانتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے ہم خدا کو مکمل طور سے نہیں جانتے ہیں۔ خدا وہ ہے جو محبت کرتا ہے، خدا وہ ہے جس نے کامل محبت کی ہے انسان کے ساتھ، آپ کے ساتھ محبت کی ہے، میرے ساتھ محبت کی ہے، اس دنیا کے ساتھ اس نے محبت کی ہے۔ اور خدا کا کلام فرماتا ہے، ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت، یوں لکھا ہے، دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت کی کہ ہم خدا کے فرزند کہلائے، اور ہم ہیں بھی۔ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا ہے۔ کس نے خدا کو نہیں جانا ہے؟ دنیا نے خدا کو نہیں جانا ہے، لیکن خدا کے لوگ خدا کو جانتے ہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے ہمیں، مجھے، آپ کو اپنا فرزند، اپنا بیٹا، اپنی بیٹی، اپنے وارث بنا دیا ہے۔ کوئی اور خدا کو اس طور سے نہیں دیکھتا جس طور سے مسیحی لوگ خدا کو دیکھتے ہیں۔ کسی اور کا فیت خدا پر ایسا نہیں ہے، کسی اور پر خدا نے یہ مکاشفہ ظاہر ہی نہیں کیا ہے جو آپ کے اوپر کیا ہے۔ اپنی محبت کا مکاشفہ، یسوع مسیح کا مکاشفہ۔ سب اندھیرے میں پڑے ہیں، بائبل بیان کرتی ہے دنیا نہیں جانتی ہے لیکن آپ جانتے ہیں، کیونکہ خدا نے مکاشفہ اپنے لوگوں پر کھول دیا ہے کہ آپ صرف اس کے بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ یہ محبت ہے خدا کی ہمارے لیے۔ اس نے ہمیں درجہ دیا ہے فرزند کا، اور جو فرزند ہوتا ہے وہ وارث ہوتا ہے، اور جو وارث ہوتا ہے وہ بادشاہت میں ہوتا ہے۔ اور اگر ہم وارث ہیں تو ہم خدا کی بادشاہت میں بھی ہیں۔ خدا کا بندہ کہتا ہے
کیا ہی اچھا ہو کہ میں کوچ کر کے اس دنیا سے خدا کے پاس چلا جاؤں، کیونکہ وہ خدا کی محبت کو جان گیا۔ اگر آج ہم خدا کی محبت کو جان جائیں تو کئی بار ہم سوچیں گے کہ خدا تو مجھے اپنے پاس رکھ، اپنی حضوری میں رکھ، اپنی پریزنس میں رکھ، اپنی پرستش کے لیے رکھ، اپنے نام کے لیے رکھ، اپنے جلال کے لیے رکھ۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کی محبت کو ہم نے جان لیا ہے۔ آج بتھیرے ہیں جو خدا کی محبت سے ناواقف ہیں۔ اور پھر کیا ہے، بائبل بیان کرتی ہے دنیا ہمیں اسی لیے نہیں جانتی کہ اس نے اسے بھی نہیں جانا ہے۔ وہ دنیا کو ہم دیوانے لگتے ہیں، دنیا کو ہم عجیب لگتے ہیں، کیونکہ انہوں نے خدا کو نہیں جانا ہے۔ ہم نے خدا کو جانا ہے، ہم اس کے فرزند ہیں، ہمیں اس نے حق بخشا ہے، اور یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس نے ہمیں بخشا ہے۔ اگر خدا کی محبت میں کامل ہونا ہے یا خدا کی محبت میں جڑنا ہے تو یسوع مسیح کو اپنی زندگیاں دے دینے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح وہ راستہ ہے، یسوع مسیح وہ محبت کا دروازہ ہے جو ہمیں باپ سے ملا دیتا ہے۔ کوئی اور مذہب، کوئی اور فرقہ، کوئی اور رنگ و نسل اور کوئی اور ایمان کے ماننے والے لوگ ہمیں خدا تک لے کر نہیں جا سکتے۔ صرف اس کا بیٹا ہمارا خداوند یسوع مسیح، جس نے صلیب پر ہمارے لیے سب کچھ مکمل کر کے باپ سے ہمیں ملا دیا ہے۔ اور یہی کامل محبت ہے جو خدا نے ہم سے کی ہے۔ اور ہم کئی بار اپنے دکھ میں جب ہوتے ہیں، بائبل فرماتی ہے تم آگ پر بھی چلو گے اور تم ندیوں کو بھی عبور کرو گے، لیکن یاد رکھنا نہ شعلے تمہیں جلائیں گے اور نہ ندیاں تمہیں ڈبائے گی۔ کیا ہے کلیئرٹی ہمیں یہاں پہ ملتی ہے کہ ہاں انسان ہوتے ہوئے، دنیا میں ہوتے ہوئے ہم پہ مشکلیں آ سکتی ہیں، آتی بھی ہیں، لیکن کیا آپ اس مشکل میں خدا کی محبت میں قائم رہتے ہیں یا پھر سوچتے ہیں کہ شاید خدا مجھ سے محبت نہیں کرتا؟ وہ تو فرماتا ہے کہ تو چلے گا لیکن سمندر تجھے نہ ڈبائیں گے۔ ہم سوچتے ہیں کہ مشکل ہے، مشکل وقت ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، تو شاید خدا ہم سے محبت نہیں کرتا ہے۔ خدا ہم سے تب بھی محبت کرتا ہے۔ اور اگر میں آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہوں تو دیکھیے یسوع مسیح کی طرف۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ جب خدا بند یسوع مسیح نے صلیب اٹھائی تو اس کی نگاہوں کے سامنے کیا تھی؟ دنیا تھی۔ ہم تیسری آیت کو اگر ہم دوبارہ پڑھیں، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16 آیت میں لکھا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اسی لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا۔ ہم 16 آیت کا پہلا حصہ بھی پڑھیں گے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ جب یسوع مسیح یہ سینیریو میں بتاتا ہے کہ جب یسوع مسیح صلیب اٹھا رہا ہے، در حقیقت وہ صلیب تو اٹھا ہی رہا ہے، لیکن وہ ہماری مشقتوں کو، ہماری بیماریوں کو، ہماری کمزوریوں کو، ہمارے گناہوں کو بھی اٹھا رہا ہے۔ تو ان شارٹ کہ جب یسوع نے صلیب کو اٹھایا ہے تو اس نے اس کی نگاہوں کے سامنے کیا ہے؟ ہم سب ہیں۔ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے یا جب یسوع مسیح کو کوڑے لگ رہے تھے تو یسوع مسیح کی آنکھوں کے سامنے جو تھے وہ آنسو نہیں تھے، بلکہ آپ کی اور میری صورت تھی جو اس کے سامنے تھی۔ یہ اس کی محبت ہے کہ جب اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے آپ اور میں تھے۔ جب وہ صلیب پر جا رہا تھا، صلیب کی طرف جا رہا تھا، گلگتہ کی پہاڑی کی طرف، اور صلیب کو اٹھائے ہوئے تھا، تب بھی اس کی نگاہوں میں اور آپ تھے۔ جب وہ صلیب پر تھا اور جان دینے کی حالت میں تھا، تب بھی اس کی نگاہوں میں اور آپ تھے۔ اور اس نے مکمل کیا اس کام کو، محبت کے کام کو جو دنیا نہیں کر سکتی ہے۔ اور وہ محبت ہمیں خداوند یسوع مسیح میں باپ سے ملا دیتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے ساتھ نکالیے رومیو۔ ہم پہلے 5ویں باب کو پڑھیں گے، اس کے بعد 8ویں باب پہ آئیں گے۔ 5واں باب اور 8ویں آیت نکالیے۔
लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। खुदा कैसी मोहब्बत करता है कि हम गुनहगारों से, गुनहगार का लफ्ज यहाँ पर इसलिए लिखा गया है ताकि ये बताया जाए कि मैं और आप मोहब्बत के लायक नहीं थे तो भी खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। हम इस काबिल नहीं थे कि हमसे मोहब्बत की जाती, कि खुदा हमसे मोहब्बत करता, तो भी खुदा ने हमसे मोहब्बत की है और मसीह को हमारी खातिर कुर्बान किया है। ये है वो मोहब्बत जो खुदा से हमें जोड़ती है। अय्यूब अपने इतने दुखों के अंदर भी खुदा के साथ, उसकी मोहब्बत के साथ, वफादारी के साथ कायम रहा। और फिर बाइबल बयान करती है कि उसने क्या किया, उसे सब कुछ दुगना दिया। उसकी औलाद डबल, उसके चुपाए डबल, उसके ऊंट, उसके गधे, उसके माल, उसकी जमीनें, सब कुछ खुदा ने उसे दुगना अता किया, क्योंकि वो खुदा से मोहब्बत करता था। और बाइबल बयान करती है, रोमियो 8वां बाप निकालिए, अब 8वां बाप और उसकी हम पढ़ेंगे 32वीं आयत। जिसने अपने बेटे ही को दरेग ना किया बल्कि हम सब की खातिर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीजें भी हमें किस तरह ना बख्शेगा। खुदा का कलाम फरमाता है कि जिसने बेटे ही को देने से दरेग ना किया, वो और चीजें, क्या जरूरत है हमारी, कुछ भी हो सकती है, बाइबल बयान करती है कि वो हमें क्यों ना देगा। आज हम सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, मुझे तकलीफ है, दर्द है, मैं फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा हूं, पैसे की कमी है, सेहत में कमी है, दिल मुतमईन नहीं है, जहन के अंदर फिक्रें हैं। खुदा का कलाम फरमाता है कि सोचिए कि जिस खुदा ने अपने बेटे को देने से आपकी खातिर दरेग ना किया, वो आपको बाकी सब चीजें क्यों ना देगा। ये खुदा की मोहब्बत हमें इस काबिल बनाती है कि हम खुदा से हासिल कर सकें। अगर हमारी मोहब्बत खुदा के साथ इस तौर से पवित्र है तो खुदा का कलाम फरमाता है वो उसके साथ सब चीजें भी हमें किस तरह नहीं बख्शेगा। लफ्ज देखिए कितनी ईमान के साथ, कितनी दिलेरी के साथ खुदा का बंदा यहां पर लिखता है कि वो किस तरह हमें नहीं बख्शेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो हमें बख्शेगा। वो हमारा खुदा है, वो हमारा बाप है। अगर आज तकलीफ है, आज कमजोर है, आज दुखों में है, तो भी खुदा हमारे साथ है और वो हमें यीशु मसीह के नाम से सब कुछ बख्शने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसने हमसे मोहब्बत की है। और यही कामिल मोहब्बत है जो कभी भी हमें नहीं छोड़ती है। आमीन। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।